تھا اوہم کا سیکشن. اب مثال کے طور پہ اب میرے پاس بورڈ میں یہاں پر رجسٹر کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. ایک مثال کے طور پہ اگر 10K کی رجسٹر ہے، ٹھیک ہے، اب 10K کا یہ دیکھیں نا، 10K کی رجسٹر ہے، وہ 6K پہ تو اس نے ویلیو نہیں دینی نا، 60K کے اندر ہے نا وہ 10K، تو ہم نے 60K پہ سلیکٹ کرنا ہے وہ 10K کی جو ہے نا، ان کو دونوں سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ ایک پراپ اور دوسری سائڈ پہ دوسری پراپ رکھ کے اس رجسٹر کو چیک کریں گے. اگر وہ 10K دے دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، اگر کم دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ خراب ہے. ٹھیک ہے، رجسٹر کی ویلیو میں نے آپ کو چیک کرائی. رجسٹر میں جو ہے سب سے پہلے سب سے کم والی جو ہوتی ہیں وہ ویلیو کی، اس میں جو ہے نا وہ R کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ R10 R100 R60، مطلب یہ رجسٹر کی ویلیو ہے. پھر اس کے بعد K میں آ جاتی ہیں، مطلب جو 10K 100K. پھر اس کے بعد اس نے جانا ہوتا ہے 600K، مطلب پھر جو ہے نا میگا میں آ جاتی ہیں. 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں، R، ٹھیک ہے، K اور M. R10 R100 R60، مطلب مختلف قسم کی کتنی بھی ویلیو کی آ سکتی ہے. سب سے کم کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ R کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، R کی آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے. یہ 600 پہ کریں گے، دیکھیں اس کے آگے K نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے آگے K نہیں لگا ہوا، اس کے آگے 600 کے آگے K نہیں لگا ہوا، یعنی کہ R کی جتنی بھی ہوں گی چھوٹی سیریز میں اس پہ آپ نے R. اچھا، اب اس میں 0 اوم کی بھی رجسٹر آتی ہے، یعنی کہ 0 اوم سے مطلب کہ بالکل وہ پروٹیکشن کے لیے لگی ہوتی ہے. وہ اس کو اگر آپ آپس میں ایک سرے پہ رکھیں گے دوسرے وہ بیپ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ خراب ہے، وہ پروٹیکشن کے لیے لگی ہوتی ہے، 0 اوم کی ہوتی ہے. اگر وہ خراب ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ہم جمپر بھی کر سکتے ہیں. اب میں وہ آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کتنی رجسٹر کی ویلیو ہو جس کو ہم بائی پاس کر سکتے ہیں، جس کو ہم جمپر کر سکتے ہیں، اور کتنی رجسٹر کی ویلیو سے اپ ہو اس کو ہم جمپر نہیں کر سکتے. یہ میں کمپوننٹ جب آپ کو پڑھاؤں گا اس میں رجسٹر کا ایک جو کمپوننٹ ہے وہ ڈیپلی اس کے کیا کیا کام ہیں، اس نے کیا کیا ورک کرنے ہیں، کتنے کتنے ویلیو کے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کو ڈیپلی سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال آپ نے یہ اس پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے بزر موڈ، ڈائیوڈ موڈ، ڈی سی وولٹ، اوہم، یہ چیزیں چیک کرنی ہیں. اس کے بعد فیراڈ کا میں نے آپ کو بتایا. فیراڈ جو ہے وہ کیپیسٹر چیک کرنے کا ایک پیمانہ ہے، جو پیمائش ہے اس کو جو ہے نا ہم کیپیسٹر چیک کرتے ہیں، لیکن کیپیسٹر کے لیے اس کے لیے LCR کا وہ چاہیے ہوتا ہے، ملٹی میٹر. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز ہے، یہ جو ہے نا یہ دیکھیں NPN اور جو ہے PNP، اس میں ہم چیک کر سکتے ہیں ٹرانزسٹر، لیکن یہ بھی اس ملٹی میٹر پہ پراپر ویلیو نہیں آتی. اس کے لیے بھی ہمیں باقاعدہ LCR میٹر چاہیے ہوتا ہے. LCR میٹر وہ تقریباً 1,20,000 1,30,000 روپے کا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم جو ہے نا اس کا کام جو ہے نا لے سکتے ہیں. مختلف طریقے ہیں، وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا جس سیکشن میں ہوں گے وہ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا. کیونکہ سیکشن میں جب میں آپ کو کمپوننٹ پڑھاؤں گا، جس طرح کیپیسٹر ہے، رجسٹر ہے، ڈائیوڈ ہے، ٹرانزسٹر ہے، اس کی ساروں کی ویلیو، اس کی ساروں کی پیمائش، ان کی ساروں کی کس طرح سے ہم نے چیکنگ کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو ڈیپلی گائیڈ کرنا ہے. کیونکہ یہ آپ کی بیس بنانی ہے میں نے. جب آپ کی بیس بہت اچھی ہو جائے گی تو آگے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی کام کرنے میں، پھر آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. بس آپ کی بیس تگڑی ہونی چاہیے. تگڑی سے مراد یہ کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. جتنی چیزیں میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں، اپنے پاس نوٹ کریں. یہ چیزیں یوٹیوب پہ کسی نے بھی نہیں پھینکی. یہ پہلا چینل ہے ہمارا جو یوٹیوب پہ اتنا جو ہے نا ڈیپلی جو ہے نا ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو اس سے اچھی ویڈیوز بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں جو ہے پریکٹیکل جو ساتھ میں جیک کس طرح لگانا ہے، مائک کس طرح لگانا ہے، پینل کس طرح سے لگانا ہے، باقی جو فالٹ ٹریسنگ ہے وہ بھی میں آہستہ آہستہ ابھی شروع کی کلاسز ہیں تو میں ابھی جو ہے نا اس کو نہیں اپلوڈ کر رہا، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح آپ لوگ، کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آنی. جب میں نے آپ کی بیس بنا لینی ہے، جب میں نے آپ کو کمپوننٹ پڑھا لینا ہے، جب میں نے آپ کو چارجنگ سیکشن پہ لے کے چلے جانا ہے، تب انشاءاللہ میں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر ویڈیوز جو ہے وہ فالٹ کی بھی جو ہے نا اس میں ڈالتا رہوں گا. تو میری گزارش ہے، میں نے آپ سے بار بار یہ کہا ہے کہ نیا چینل ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں. اور
جتنے بھی نئے دوست دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آف لائن دیکھیں، آن لائن تو چلو ایک چیز ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو، آپ جو ہے نا جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو تو سمجھ آئے گی، نئے لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل اس لیے ہوگی کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل نہیں کیا ہوگا۔ تو جس نے آف لائن کلاسز بھی لینی ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں، میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ اس میں میرا نمبر ایڈ کر لیں۔ تو اگر آپ نے آف لائن میں دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکال لیں، یقین کریں یہ ایسا کام ہے کہ اگر آپ 2-3 مہینے مجھے دے دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا کروں کہ زندگی بھر دعائیں دیں گے اور آپ اپنا روزگار جو ہے ان سے کما سکتے ہیں۔ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ان سے میں جو ہے گزارش کروں گا کہ جن بچوں نے ابھی میٹرک کیا ہے یا انٹر کیا ہے، جو ہے نا فارغ ہیں، جو ابھی کلاسز نہیں آگے پڑھ نہیں رہے، تو ان کو بھیجیں میرے پاس تاکہ میں ان کو جو ہے نا 1.5-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ ایسا کر دوں کہ وہ جو ہے نا آگے آنے والے وقتوں میں اپنا جو ہے نا کام شروع کریں۔ اور اپنے کام سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں پڑھ لکھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریجویشن کی میں نے خود 6 سال بینک کی جاب کی ہے اور میری بہت اچھی ویل سیٹلڈ سیلری تھی، میں وہ جاب چھوڑ کے اپنا بزنس کر رہا ہوں۔ اپنے بزنس کی الگ ہی بات ہے اور یہ کام ایسا کام ہے کہ تو کبھی رکنے والا کام نہیں ہے، یہ آگے سے آگے ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوگی، بس اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا دن بدن اپڈیٹ کرتے رہنا ہے اس کو اگر اپڈیٹ نہیں کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، اپڈیٹ کر لو گے اپنے آپ کو تو آگے مزہ آئے گا آپ کو کام کرنے میں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔